ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ہونے والے احتجاج کے حوالے سے. حکومت نے کمر کس لیا, حکومت نے فیصلہ کر لیا, ہر حال میں نمٹا جائے گا. دوسری جانب تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا کہ احتجاج ملتوی نہیں کرنا. کوثر کاظمی صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈیل کریں گے تحریک انصاف کو اگر 24 نومبر کو کوئی تصادم ہوتا ہے. یہ کہیے گا کہ پرابلم عوام کو ہمیشہ سے ہوتی آئی اور اس بار بھی عوام کو ہوگی. سڑکیں بند ہوں گی, انٹرنیٹ کی بندش ہوگی, کاروبار متاثر ہوگا. تو آپ کے خیال سے اس کا کوئی حل ٹائملی نہیں نکال لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اتنی پرابلمز نہ ہوں؟ بات ہو رہی تھی عام آدمی کی بریک سے پہلے علی ڈار صاحب, اور آپ نے بھی عام آدمی کے حوالے سے ہی سوال کیا ہے. تو عام آدمی تو آپ دیکھیں کے پی میں عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور آپ پنجاب میں آ جائیں ذرا, وہاں پہ دیکھیں عام آدمی کے لیے کیا ہو رہا ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں, وہ چاہے ہمت کارڈ ہو, کسان کارڈ ہو, ایئر ایمبولنس ہو, اپنی چھت اپنا گھر ہو, جنوبی پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کرنا ہو, اسٹوڈنٹ اسکالرشپس ہوں, یا فری میڈیسن گھر کے دروازے تک ہوں, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کے پی میں نظر آتی ہیں. آج کل آپ کو کے پی میں نظر کیا آ رہا ہے؟ وہاں پہ جو ہماری پنکی پیرنی صاحبہ ہیں وہ بیٹھی ہیں, وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اب آپ ویڈیو بنانا, آپ اتنے بندے لے کے جانا, آپ یہ کرنا, اگر نہ گئے تو پھر آئندہ ٹکٹ نہیں ملے گا. اور دوسری طرف ان کی جو خان صاحب کی ہمشیریں ہیں, ان کے بیانات سن لیں تو یہ فیملی کی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ روزانہ کے پی میں چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. آج پارا چنار کے رستے میں بسوں پہ حملہ کیا گیا. وہ لوگ جن کو پاک فوج نے لاکھوں قربانیاں دے کے, ہزاروں لال قربان کر کے بگایا تھا, انہوں نے وہاں پہ لا کے ان کو آباد کیا. کے پی حکومت اور بانی تحریک انتشار کی خواہش کے اوپر یہ ہوا سارا معاملہ. تو یہ تو ان کی ترجیحات ہیں, ابھی بھی یہ مارو اور مار دو کی پالیسی پہ ہیں. تو اس کے ہم دیکھیں گے جو ریاست پاکستان ہے وہ بالکل ہمارے جو شہری ہیں, چاہے وہ کے پی میں ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہیں, چاہے وہ پورے پاکستان, ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے, کیونکہ ان کو ورغلا کے بہلا کے لایا جا رہا ہے, کفن باندھ کے جائیں, یہ جہاد ہے, الجہاد کے نعرے لگائیں گے. اریسٹ ہوں گے لوگ, پھر سے گرفتاریاں ہوں گی, ڈنڈے پڑیں گے, حالات کشیدہ ہوں گے, اور پھر کیا رزلٹ نکلے گا اس کا؟ دیکھیں, ایک بات بڑی واضح ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی روایت آپ کو پتہ بڑی رہی ہے, پیٹ پھاڑ کے کرپشن کے پیسے نکالنے سے زرداری صاحب سے. مودی کا جو یار ہے غدار ہے, غدار ہے. روگ آرمی کے بارے میں سرل المیڈا, گلبشن یادو, یہ کہانیاں جب سننے پہ جائیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں کیا ہے. یہ جو تختیاں بدل کے لگا دینا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے, نہریں بہا دی ہیں. آپ حالت تو دیکھیں یہاں غریب آدمی کی خودکشیاں کتنی ہو رہی ہیں, مہنگائی آسمانوں پہ جا چکی ہے. یعنی وہ اس سال جہاں تھوڑی سی مہنگائی کم ہوئی ہے اس کو بنیاد بتا رہے ہیں کہ اہداف پورے کر لیے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس قیمت پہ ڈالر ہمارے دور میں تھا آپ لے گئے وہاں پر, کس دور میں ہم انڈیکس چھوڑ گئے تھے مہنگائی کا, وہاں لے گئے ہیں آپ؟ کیا آپ نے پیٹرول کی قیمتیں اتنی لے آئے ہیں آپ نہیں لا سکے. یہ جو باتیں اس طرح کی, یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو کیا پتا, جنہوں نے حکمرانی کرنی یہاں جا کے علاج کرانا ہے پوری دنیا کے اندر, ان کو کیا پتا ہے کہ بیچارے آدمی کے لیے مسائل کیا ہیں. اسے سوئی گیس کا بل نہیں دیا جا رہا, بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. یعنی ان لوگوں کے لیے ہم تو بات کر رہے ہیں ان کی. اور یہ سارے جتنے پروجیکٹ ہیں غریب لوگوں کے لیے, کسان کے لیے, یہ سارے ہمارے دور کے پروجیکٹ ہیں. اس لیے ہم ان چیزوں کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے نا. یا تو بتائیں نا عوام کتنی کا عوام سڑکوں پہ نکل کے آ کر انہوں نے مٹھائیاں بانٹی ہوں, انہوں نے آ کے بتایا ہو کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا, وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, یا ابھی آپ کے سامنے پتہ چل جائے گا. یہ بند کریں یہ سارا کچھ. احتجاج, پرامن احتجاج کی گارنٹی اور شورٹی ہماری طرف سے بڑی واضح طور پر ہے. ہم نے کوئی سیر صاحبہ یہ واضح کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی بھی ناراض. جی جی پلیز دیکھیں, ایک بات لاسٹ منٹ ہے صاحب. دیکھیں بات دیکھیں, دو آدمی سے دو کی مجھے جواب دینا ہوتا ہے, اور اس پہ ٹائم آپ کتنا ملتا ہے. دو مخالفین سے بیٹھ کر آپ بات کریں. میں بات دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تباہی و بربادی تو ویسے ہی لکھ لی ہے. جو کہنے کو یہ جمہوری جماعت تھی, آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی روح رو رہی ہوگی, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تڑپ رہی ہوگی. ساتھ ہی ہیں سیر صاحبہ, بتائیے گا پیپلز پارٹی ناراض ہے نون لیگ سے؟ سارا جو تباہی و بربادی انہوں نے کر دی ہے برابر کے. جی اظہر صاحب ان سے پوچھ لیتے ہیں. سیر صاحبہ بتائیے گا پیپلز پارٹی ناراض ہے نون لیگ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی ہے, لیکن جہاں ہمارے تحفظات ہیں وہ تحفظات ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں پہ بھی عوام کا استحصال جو ہے وہ نہیں پسند کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ کہ اگر نون لیگ کی پالیسیز ایسے ہوں گی
جو کہ ایک خاص طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوں گی اور عام عوام کے حقوق کو سرو کریں گی، یا وہ معاملات جو کہ کامن انٹرسٹ کے اندر جو ہے طے ہونے چاہیے وہ بالا ہو جائیں گے، مشاورت نہیں ہوگی، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے تحفظات ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید کامران صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور کوثر صاحب کا بہت شکریہ.